السلام علیکم سامعین، میں ہوں رانا عبد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا راجپوت ہسٹری۔ سامعین، 7 جولائی یوم پیدائش جنرل ٹکا خان نارما راجپوت، پاکستان کے پہلے راجپوت چیف آف آرمی اسٹاف۔ جنرل ٹکا خان 7 جولائی 1915 کو ایک نارما راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ نارما پنوار راجپوتوں کی ایک ذیلی گوت ہے۔ آپ کا تعلق گاؤں جوچھا ممڈوڈ، تحصیل کوہٹہ، ضلع راولپنڈی سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بی ڈی ہائی اسکول، موجودہ گورنمنٹ ہائی اسکول، کلر سیداں سے حاصل کی۔ آپ ڈیرہ دون موجودہ انڈیا کے انڈین ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل تھے۔ انہوں نے 1939 میں کمیشن حاصل کیا۔ برطانوی ہندوستانی فوج کے حصے کے طور پر دوسری جنگ عظیم لڑی اور لڑائی کے دوران کافی موقعوں پر زخمی ہوئے اور وہ برمی اور اطالوی دونوں محاذوں پر کافی لڑائیوں میں بھی ایکشن میں تھے۔ وہ جنگ کے دوران 2 سال سے زیادہ عرصہ تک جنگی قیدی بھی رہے۔ بعضاں وہ اور ان کے فوجی ساتھی قید سے فرار ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم سے واپسی کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے ڈیرہ دون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر بھی رہے۔ تقسیم ہند کے وقت آپ میجر تھے اور پاک آرمی میں آپ کا نمبر 124 ہے۔ 1962 میں آپ ترقی کی منزل طے کرتے ہوئے میجر جنرل کے عہدے پر پہنچ گئے تھے۔ 1965 کی جنگ میں جنرل ٹکا خان کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک 1965 کے موسم بہار کے رن آف کچھ میں انڈین فوج سے لڑائی تھی۔ جنرل ٹکا خان کی کمان میں پاکستانی افواج نے میدان جنگ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے کمانڈوں میں بہت اعلیٰ سطح کا اعتماد پیدا ہوا۔ جنرل ٹکا خان 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران سیالکوٹ کے محاذ پر بھی تھے اور انہوں نے چونڈا کی جنگ کے دوران ہندوستانی حملوں کا اور شہر کا کامیابی کے ساتھ دفاع کیا اور ہندوستان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسی پرفارمنس کی وجہ سے جنرل ٹکا خان پاکستانی عوام کے ایک ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ آپ کو ایک انتہائی سخت کمانڈو اور ایک وفادار سپاہی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے آرمی چین آف کمانڈ کی سختی سے پیروی کی۔ جنرل ٹکا خان 60 کی دہائی کے آخر میں لاہور کے کور کمانڈر تھے۔ اس دوران انہوں نے سخت نظم و ضبط کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ 1969 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ان کو ترقی دی گئی۔ 3 مارچ 1972 کو انہیں چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا گیا تھا۔ وہ 29 فروری 1976 تک اس اہم ترین عہدے پر فائز رہے۔ 1976 میں جنرل ٹکا خان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، جس کے بعد انہیں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر دفاع مقرر کر دیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے 1970 کے مارشل لاء کے نتیجے میں جولائی 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ٹکا خان دونوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ بھٹو کو بعد میں پھانسی دے دی گئی تھی، جس کے بعد جنرل ٹکا خان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کے طور پر ابھرے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بہت سے لوگ مارشل لاء کے ڈر سے پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ جنرل ٹکا خان کو 1980 کی دہائی کے آخر میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کے لیے کافی بار قید کیا گیا، یہاں تک کہ 1988 میں جنرل ضیاء الحق بہاولپور کے ہوائی جہاز کے دھماکے میں وفات پا گئے۔ دسمبر 1988 میں جنرل ٹکا خان کو
پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اگست 1990 عیسوی میں بینظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی سے گورنر کی حیثیت ان کے اختیارات میں کمی آئی، جس کے بعد وہ فعال سیاست سے کنارہ کش ہو گیا۔ جنرل ٹکا خان ایک بھرپور، کامیاب اور چیلنجوں سے بھری زندگی گزار کر 28 مارچ 2002 کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ انہیں راولپنڈی کے واقع آرمی قبرستان میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ جنرل ٹکا خان کے انتقال کے بعد اس کے صاحبزادہ کرنل خالد ایم خان کے نام بینظیر بھٹو نے ایک خط میں لکھا کہ میں نے جنرل ٹکا خان کے ساتھ انتخابی مہم چلانے میں کئی سال گزارے تھے۔ میں نے انہیں ایک شخص کی حیثیت سے پایا جو اپنی محنت، قانون کی حکمرانی کے احترام کی وجہ سے اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ایک سیاستدان کی حیثیت سے ٹکا خان کو پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور پھر بعد میں بینظیر بھٹو ایک وفادار اور قابل اعتماد ساتھی کے طور پر اور ایک فوجی افسر کی حیثیت سے وفادار اور قابل جنرل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جنرل ٹکا خان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔